بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اہم۔ جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں اشرف صبوحی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے زیادہ تر تحریریں جو ہیں وہ بچوں کے لیے لکھیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان میں ادبی ذوق جو تھا وہ شروع سے تھا، اور یہ ادبی ذوق ان کے گھرانے میں ان کے پھپھا بشیر احمد دہلوی کو بھی تھا، اور شاہد احمد دہلوی جو تھے ان کے ہم جماعت تھے۔ اس طرح ادبی ذوق کو پروان چڑھایا اور آپ نے زیادہ تر تصانیف جو ہیں وہ بچوں کے لیے کیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بھی انہوں نے پرستان کی شہزادی میں بھی ایک پریوں کے بارے میں، پریوں کے محلات کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بتایا، اور سیدانی بی کا ذکر کیا ہے جو کہ کپڑے جو ہے وہ سلائی کرتی ہیں اور اچھے طریقے سے ان پہ کڑھائی کرنا، ان کو سلائی وغیرہ جانتی ہیں۔ آئیے ہم اب آگے جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ پھر ان کا بھی دل کھل گیا مطلب جو ہے وہ ان کا جو دل ہے ان کے ساتھ مل گیا اور ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اشرف صبوحی جو ہے روزمرہ محاورات اور ضرب المثل کا استعمال جو ہے وہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ دلی کا طرز ہے، اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں رہتی ہیں۔ کنبے کہتے ہیں خاندان کو۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی، سوئی کا نکا کہتے ہیں مطلب سوئی کا سوراخ کا مشکل سے سوجنا تھا مطلب نظر آنا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھیں؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی تھیں، نصیحتیں کیا کرتی تھیں، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑھنا سکھاتی تھیں۔ کاڑھنا کرنا مطلب کڑھائی جو ہے وہ کرنا سکھاتی تھیں۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی تھیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی بھی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بھی بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے۔ ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنرمند مطلب جو ہے کاریگر، استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے مطلب مل سکتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ تھے مطلب ان کی تعریف کرنے والے، ان کے جو ہے ان کا ہی ہو کر رہنے والے، کہ دن رات سیدانی بی کے پاس رہتے تھے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان بھی ہو کر آئی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے تماشے دیکھے تھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کہانی مطلب سناتی۔ سچ مچ تو پرستان گئی تھی۔ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دلان کہتے ہیں صحنوں کو، کہ پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے کہتے ہیں مطلب دب کے رہنا، اور بڑے لڑکے اور لڑکیاں انگیٹھی کہتے ہیں مطلب وہ جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے، کہ چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں، اور سیدانی بی سے کہانی بھی شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانٹرے دیو کی کہ جو شہزادی پر نظر پڑتی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم نے وہاں سے بڑا نام و کرام حاصل کیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی: ہاں بیوی، سچ ہے، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا تھا۔ میر صاحب کی بیوی: اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ بے دھڑک مطلب بلا جھجک چلے جانا۔ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گیا، راستے میں جب بھید کھلا، بھید کا مطلب ہے راز، تو بتیری مطلب بہت زیادہ ڈر جانا، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آ جاتی مطلب کوئی نہ کوئی قیامت آ جاتی، یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ طوفان آ جاتا۔ اس کے بعد جب گئی تو ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آ گئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والوں کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا، مطلب کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پرستان نے بھی میری دو بڑی خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح ہو، پھر میرا تو پتا پھٹ جانا مطلب جو ہے یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مطلب پریشانی سے، دکھ سے اور ڈر سے جو ہے وہ، خوف سے جو ہے وہ دل پہ تکلیف ہونی۔
صورت دیکھے ہی جانے نکل جاتی تھی۔ سیدانی بی نے کہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے، مطلب برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صدر رحمت، مطلب اللہ تعالیٰ کی تم پر ہزار رحمتیں ہوں، اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک تھا، وہاں کیا دیکھا؟ سیدانی بھی، وہ قصہ یاد آتا ہے۔ قصہ مطلب کہانی کو کہتے ہیں، تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، مطلب حسد کرنا، کلیجے پر سانپ لوٹنا، جلنا جو ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، مطلب بہت ہی خوش ہوئی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی، مطلب سماجت کرنا کہ سیدانی اماں یہیں پر رہ جاؤ، دنیا اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں۔ بے مروتیاں کہتے ہیں بے لحاظی کو کہتے ہیں، محبت نہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گوڑ گڑے کا ٹکانہ ہو گیا۔ گوڑ گڑے کا ٹکانہ ہو گیا مطلب رہنے سہنے کی جگہ مل جانا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے؟ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، مطلب قسمت کا کھاتا ہے۔ ہماری کیا اصل ہے کہ کس کے ساتھ سلوک کریں؟ وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی بھی، خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناتی ہوں، مطلب جو میرے پہ گزری ہوئی کہانی ہے وہ سنانا۔ بیتی کا مطلب ہے جو آپ پہ کہانی گزری ہوتی ہے۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ ایک نواب عاصم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا جوڑا سل رہی تھی۔ مارا مطلب ایک ایک کر کے جو ہے وہ جوڑا سلائی کرنا۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑتا تھا۔ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی تھی اور شام کو گھر چلی آتی تھی۔ ایک روز جیسے ہی بچے مکتب کہتے ہیں مدرسے سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوا آیا مطلب بلانے کے لیے بھیجا۔ نہ گئی، شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب پسند۔ بونٹ پلاؤ کہتے ہیں جس میں کچے سبز چنے جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کا جو ہے بھاتا تھا، مطلب خوب پسند آتا تھا۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا مطلب دوپہر کا ٹائم جو ہے وہ گزر جانا اور جو ہے وہ شام پڑنے کی طرف آ جانا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے آواز آئی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے۔ پینس بھیجنا مطلب گاڑی یا ڈولی بھیجنا۔ جس طرح بیٹھی ہوئی تھی اسی طرح فوراً چلی گئی۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، نخر کہتے ہیں ناز کو، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی، بھاون کہتے ہیں مطلب جو دل کو پسند آتا ہے، پکوائی مطلب جو چیز انہوں نے پکائی تھی، چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی پر ہوگا، مطلب تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ قاضی واڑے سے نکل کر خانم کا بازار آ گیا۔ پہلے تو مجھ کو کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز سنائی دی تو بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی دیے۔ جھلکتے ہوئے مطلب جلتے اور بجھتے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھالری اٹھائی، کھولی، اب کیا دیکھتی ہوں، جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، مطلب جنگل کی جو ہے وہ خاموشی ہے اور وہاں پہ جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پینس کو جیسے ہی پہیے لگے ہوئے تھے، پینس کہتے ہیں مطلب ڈولی جو پہیوں والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اڑی چلی جا رہی تھی۔ کلیجہ دھک سے رہ گیا، مطلب حیران پریشان ہو کر رہ جانا۔ بدن میں سنسنیاں آنے لگی، مطلب سکتے کے حالت میں آ جانا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، یہ کیا غضب ہو گیا، موئے کہار کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہار کہتے ہیں ڈولی کو۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل اکڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی، پوچھتا،
اے کمبختوں منہ سے پھوٹو تو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ستیہ ناس مطلب برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہیں؟ خفا کا مطلب ہے ناراضگی ہوتی ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کوئی دم میں محلات دکھانے لگے، مطلب کوئی دم میں مطلب تھوڑی ہی دیر میں جو ہے اس کو محلات جو ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ ایک جن تھا جو سیدانی بی کو جو ہے وہ محلات کی طرف جو ہے بادشاہ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اب آپ نے بیٹا یہاں تک الفاظ، میننگ، روزمرہ اور محاورات کا جو ہے اس کے معنی جو ہیں اچھے طریقے سے یاد کرتے ہوئے الفاظ میننگ کے جو کویسچن نمبر 2 ہے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے سوالات دیے ہوئے ہیں کویسچن نمبر 3 میں، وہ بھی آپ نے حل کرنے ہیں۔ شکریہ۔